بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات، مدت سلطنت اور حیات کا ذکر کے بارے میں ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نماز ادا فرماتے تو سامنے ایک درخت اگا دیکھتے اور آپ اس سے پوچھتے کہ تیرا کیا نام ہے؟ وہ کہتا فلاں۔ آپ پوچھتے کہ تو کس فائدے کے لیے ہے؟ نسل بڑھانے کے لیے، کسی اور دوا کے لیے؟ تو ایک مرتبہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ نے ایک درخت کو سامنے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ عرض کیا کہ خروب۔ آپ نے پوچھا کس چیز کے لیے ہے؟ تو عرض کیا کہ اس گھر کی خرابی اور ویرانی کے لیے، یعنی آپ کو اشارہ کیا گیا کہ آپ کی وفات قریب ہے۔ تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، سال بھر تک جنوں سے میری موت کو مخفی رکھنا تاکہ انسان جان لیں کہ جن غیب کا علم نہیں جانتے۔ آپ نے اس درخت کی عصا بنائی اور اس پہ ٹیک لگا لی۔ 1 سال تک یوں ہی کھڑے رہے، جن کام کرتے رہے اور دیمک نے لکڑی کو کھا لیا۔ آپ گرے اور پتہ چلا کہ آپ تو 1 سال سے وفات پا چکے ہیں۔ اور اسی کے متعلق فرمایا کہ اگر جن غیب کا علم جانتے تو 1 سال تک ذلت کے ساتھ کام میں نہ پھنسے ہوتے۔ بعد ازاں جنات نے دیمک کا شکریہ ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جنات اب بھی دیمک کو پانی لا کر دیتے ہیں، اسی لیے جس لکڑی کو دیمک لگی ہو وہ نم بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سال 2 سال مہینے 2 مہینے بیت المقدس میں تنہائی میں بسر کرتے، کھانے پینے کا سامان ہمراہ ہوتا، اور جس سال آپ کا وصال ہوا آپ اس وقت بھی بیت المقدس ہی میں تھے۔ وفات کے آثار یوں شروع ہوئے کہ روزانہ بیت المقدس میں کوئی پودا اگا ہوتا۔ آپ اس سے پوچھتے کہ تیرا کیا نام ہے؟ وہ کہہ دیتا کہ یہ ہے۔ پھر آپ اس سے پوچھتے کہ صرف درخت کے لیے یا کسی دوا کے لیے اگایا ہے؟ عرض کرتا کہ فلاں دوا کے لیے، تو آپ اس کو اسی طرح دوا کے لیے استعمال کروا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نیا پودا اگا، اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ عرض کیا کہ خروبہ، یعنی خرابی اور ویرانی، کہ میرے اگنے سے اب اس گھر کی ویرانی ہے۔ آپ نے پوچھا کس کام کے لیے ہے؟ عرض کیا کہ اس مسجد بیت المقدس کی خرابی اور ویرانی کے لیے ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور اللہ پاک اس بیت المقدس کو ویران فرما دیں؟ لہٰذا اب میری وفات کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے اور تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور مسجد بیت المقدس کی ویرانی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اس پودے کو اکھیڑا اور اپنے ایک باغ میں اگا دیا۔ آپ دوبارہ محراب میں داخل ہوئے اور اپنے عصائے مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز میں شروع ہو گئے اور اسی حالت میں کھڑے کھڑے وفات ہو گئی، اور حالت ایسی رہی کہ شیاطین اور جن کو قطعاً آپ کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ جن اور دیو سب کے سب پہلے کی طرح اپنے اپنے کام میں منہمک رہے کہ کہیں نکل کر سزا نہ دے دیں۔ کچھ اور شیاطین جن اور اس دوران آپ کی محراب کے قریب گرد پیش جمع ہو جاتے تھے، اور محراب میں آگے بھی پیچھے بھی کھڑکیاں تھیں۔ شیطان کے ایک جانب سے داخل ہوتے اور دوسری جانب سے نکل جاتے۔ اگر کسی کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام پر پڑ جاتی تو وہ جل کر راکھ بھی ہو جاتا، مگر پھر بھی باز نہ آتے تھے۔ ایک شیطان اسی غرض سے داخل ہوا کہ دیکھوں کہ کہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اندر گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی آواز یا آہٹ سنائی نہ دی، اور
ہمت کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندرونی کمرے میں داخل ہو گیا۔ دیکھا کہ وہ تو انتقال کر گئے ہیں، تو شیطان فوراً نکلا اور جب سب کو خبر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو کب کی موت آ چکی ہے۔ لوگوں نے دروازہ کھول کر آپ کو نکالا اور دیکھا کہ لاٹھی کو گھن لگ گیا ہے، لیکن اب یہ پتہ نہ چل رہا تھا کہ کتنی مدت سے ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے دیمک کو ایک دوسری لاٹھی پر رکھا اور وہ کیڑا دن رات اس کو کھاتا رہا۔ پھر حساب سے پتہ چلا کہ تقریباً 1 سال پہلے آپ وفات پا چکے تھے۔ پھر تمام سرکش شیاطین بھی پورے سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے علم نہ ہونے پر پوری جانفشانی اور تندہی سے کام کاج میں مصروف رہے، اور انسانوں میں بھی یقین کر لیا کہ واقعی شیاطین اور جن کو غیب کا کچھ علم نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو یوں بے علمی میں نہ مارے جاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا، تب عصا گر پڑا۔ تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ عبد الرحمن بن زید سے مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت کو کہا کہ جب تجھے میرے متعلق حکم ملے تو مجھے بتا دینا۔ ملک الموت نے ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ کے متعلق حکم ملا ہے کہ اب آپ کی عمر سے تھوڑی سی گھڑی رہ گئی ہے۔ آپ نے شیاطین کو بلایا اور اپنے گرد ایک شیشے کی عمارت بنوائی جس کا دروازہ نہ تھا۔ پھر آپ اس میں عصا پر ٹیک لگا کر نماز میں شروع ہو گئے۔ ملک الموت داخل ہوئے اور روح قبض کر لی، اور آپ نے یہ فعل یعنی عمارت کا بنوانا موت سے فرار کے لیے نہیں کیا تھا، نعوذ باللہ، بلکہ اس کا عظیم مقصد وہی تھا کہ شیطانوں کو علم نہ ہو، لہٰذا شیاطین کام میں لگے رہے اور آپ کو دیکھتے اور سمجھتے کہ زندہ ہیں۔ پھر اللہ نے گھن لگنے والے کیڑے کو بھیجا جو لاٹھی کو کھاتا رہا حتیٰ کہ اندر سے لاٹھی کھوکھلی ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور آپ گر گئے۔ جب جنہوں نے یہ صورت دیکھی تو فوراً بھاگ گئے اور کام کا چھوڑ دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف 52 سال زندہ رہے، آپ کی بادشاہت 40 سال رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت 20 سال رہی، واللہ عالم۔ سامعین کرام، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کل عمر 50 سے چند سال اوپر تھی، نیز آپ نے اپنی سلطنت کے 34 سال میں بیت المقدس کی بنیاد کی ابتدا کی۔ نیز آپ کے بعد آپ کا فرزند رہبام 17 سال بادشاہ رہا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا اور فرمایا کہ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت پارا پارا ہو گئی۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تمام واقعات جان کر آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی انبیاء کرام سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اگر آپ کو میرے بیانات پسند آتے ہیں تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔